آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ اللہ کو یاد کرنے والے کچھ لوگ ہیں، ان کے چہرے پہ ایک نور ہوتا ہے، ایک اطمینان اور قرار ہوتا ہے. کپال بھاتی ایسا ہی قرار اور اطمینان اور سرور اور سکون عطا کرتے ہیں. کپال بھاتی ہر طرح کی الرجیز کو جسم سے نکال کے باہر کر دیتے ہیں. ہسٹامین ایک ایسا یعنی ایک جزو ہے جسم کا، ہمارے 63 سیل میں جسم کی اکائی میں موجود ہوتا ہے. ایسے سیلز یا اکائیاں جن سے ایسی اینٹیں کہہ لیں جسم کی، جن سے مل کے جسم بنتا ہے، ان کے اندر ایک ہسٹامین ایک مادہ پایا جاتا ہے. یہ ہسٹامین جو ہے یہ ہماری کسی خوراک کو پسند نہیں کر رہا ہوتا، ہمارے کسی کپڑے سے، ہماری کسی انوائرمنٹ سے اس کے یہ ایکٹیو ہوتا ہے. جیسے دما والے لوگوں کو وہ کہتے ہیں نا الرجی ہے، وہ اس درخت کے پاس جاتا ہے، اس مرغیوں، گائیں، بھینسوں، بکریوں کے پاس جاتا ہے تو اس کو چھینکیں آنی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی الرجی کا ایک ریئیکشن ہے جسم کا. سانس تیز چلنا شروع ہو جاتی ہے، جسم پہ خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور دل میں گھبراہٹ بہت زیادہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو جسم کا یہ مدافعتی نظام یہ سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اینافیلیکسس اس کو ہم کہتے ہیں. تو یہ مدافعتی نظام کرتا ہے. تو جب آپ کپال بھاتی شروع کرتے ہیں نا، تو کپال بھاتی جو ہے ایسے ہسٹامینس جو ہیں ان کو اوور ایکٹیو نہیں ہونے دیتی، ان کو اپنے کنٹرول میں رکھتی ہے، اور آپ کے جسم پہ الرجی، خارش، سانس کے مسئلے، گھبراہٹ اور اس قسم کی چیزیں نہیں آتے. خارش و جلدی امراض آپ کے قریب نہیں آتے، اور اگر ہیں تو کپال بھاتی سے اندر کے فاسد مواد جو کہ آپ کی جلد کی بیماری کا باعث بن رہے ہیں، جسے میں نے ڈیمیج اور ویسٹ پروٹین کا نام دیا ہے، یہ اس کو جسم سے اس ایریا سے نکال کے آپ کی سکن کے ذریعے، آپ کے پیشاب بہانے کے ذریعے جسم سے نکال دیتی. تو اس وجہ سے کپال بھاتی ایک امیزنگ طریقہ علاج ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کل اکثر دیکھا ہے کہ عورتوں میں ایک پرابلم ہے کہ ڈلیوری کے معاملے میں وہ آپریشن، بڑا آپریشن ضرور کیا جاتا ہے. اس سے یہ آپ بتائیں کس طرح یہ عورتیں بچ جائیں، یہ سیزیرین جو ہو رہا ہے آج کل نہ ہو، اس سے بے شمار مسائل پیدا ہو رہے ہیں. سیزیرین کے لیے ایک چیز بڑی اہم ہے، کمرشلزم کا دور ہے. اس میں سیزیرین کر کے بہت زیادہ پیسے پیشنٹ سے کھینچ لیے جاتے ہیں. اس میں ہمیشہ ہی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر لالچی ہے یا اس کا قصور ہے. اس میں ہمارا اپنا قصور ہے، ہم ضرور سے زیادہ آرام طلب ہو گئے. ٹھیک ہے، ہم کچھ بھی نہیں کرتے. اگر پریگننسی نہیں بھی ہے تو ہماری کیا ہے، سارا دن دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کمپیوٹر پہ لگے ہوئے ہیں، یا دفتر سے آ بھی گئے ہیں تو بس موبائل پہ، کمپیوٹر پہ چمٹے ہوئے ہیں. ہم جسم کو ایکٹیو نہیں کرتے، چلتے پھرتے نہیں ہیں. جب ہم چلے پھریں گے یہ حصہ ایکٹیو ہوتا ہے نیچے والا، چلنے پھرنے سے، کچھ ورزش کرنے سے. تو جو ہی پریگننسی ہو، کچھ یوگا کی ہلکی پھلکی ایسی ایکسرسائزز ہیں، اگر وہ ہماری کوئی بہن کرنا شروع کر دے تو اس کے اس حصے سے تناؤ کم ہوتا ہے. یہ حصہ سافٹ ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے. آپ کو پتہ پریگننسی سے تناؤ بہت ہو جاتا ہے، پاؤں نہ سلپ ہو جائے، کوئی مجھے شرارت سے غلط خوراک نہ کھلا دے، کوئی میری دیورانی یا جٹھانی، عورتوں میں حسد بھی تو بہت ہوتے ہیں نا، یہ ڈر ہوتا ہے. سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اسے انتہائی خوف ہوتا ہے کہ پاؤں سلپ ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہ ہو جائے ایسا. ٹھیک ہے، پھر آپ کو پتہ ہے ایسے میں کام کا کس قدر پریشر ہوتا ہے، سانس نندے دبا دبو رہی ہوتی ہے. تو یہ سٹریس فیکٹر جو ہے یہ بہت زیادہ اس چیز کا باعث بنتا ہے. کوئی اٹھ کے جائے جا کر، تو یہ ساری چیزیں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. اوپر سے آرام نہیں ملتا. ساس کو 1 بجے چائے چاہیے، ٹھیک ہے، تو بہو نہیں 9 بجے سو سکتی، 10 بجے نہیں سو سکتی کہ چائے کو اس کو بنا کے پلا کے پھر ہی اس نے سونے کی کوئی اس کی ہو سکتی ہے. سب کو راضی کرنا پڑتا ہے. تو یہ انوائرمنٹ کے پریشر بہت زیادہ ہیں. اگر فرض کریں کچھ مہینے گزر گئے ہیں اور اللہ کی رحمت مطلب پریگننسی نہیں ہوئی، ہر طرف سے شور مچنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ تو بیچاری بے انتہا پریشانی میں ہوتی ہے. اور اس پریشانی آپ نے دیکھا، پریشانی میں آپ کا جسم سکڑنا شروع ہو جاتا ہے، پٹھے اکڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ تناؤ، یہ پٹھے اس ایریے کے بھی اکڑنا شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ نارمل ڈیلیوری میں مشکل بناتے ہیں. تو اس کی بہت اچھی ایکسرسائزز ہیں پرسکون، خاص طور پہ یہ جو بھی میں نے آلٹرنیٹ نتنوں سے کی. پھر یوگا کی اور بہت ساری ایسی سانس کی مشقیں ہیں جو انتہا کا سکون دیتی ہیں. اور اگر
20 एक मिनट हमारी कोई भी बहन हल्की सी चहलकदमी कर ले तो इंशाल्लाह उसके 90% से भी ज़्यादा इम्कान है कि उसको नहीं जाना पड़ेगा सिजेरियन की तरफ, ठीक है। और सिजेरियन ये है कि कई दाइयों के ज़रिए, कई डॉक्टर्स के ज़रिए ये खौफ मरीज़ा तक पहुंचा दिया जाता है, या उसने सुना होता है सहेलियों में कि जी डिलीवरी के दौरान तो बहुत ही ज़्यादा पेन होती है, इतनी दर्द पहले कभी नहीं होती, तो वो उस डर की वजह से मुसलसल खौफ में रहना शुरू हो जाती है और ये हिस्से उसके रिलैक्स नहीं होते, तो नतीजतन क्या होता है, बच्चे की मूवमेंट ही नहीं आगे की तरफ नॉर्मल होती। तो योगा इसमें ये सारे डर खौफ दूर करता है और मैक्सिमम चांस हो जाता है कि नॉर्मल ही डिलीवरी हो, ठीक है। और सवाए उसके अब नॉर्मल किसको होगी, जिसकी पैदाइशी जोड़ जो है वो तंग है, वो कहीं लाखों में कोई एक आध होगी जिसका जोड़ तंग होगा, जिसमें से बच्चे ने गुजर के जाना। हड्डी का ना एक रास्ता सा बना होता है गोलाई में, जिसमें से बच्चे का सर अटक जाता है, फंस जाता है। अगर ऐसी मजबूरी हो जाए तो फिर सिजेरियन कर लेना ज़िंदगी दोनों की बचा लेता है। अदरवाइज़ ये इन पट्ठों का कड़ाव तनाव, हमारी आराम तलबी, हमारा गुस्से में रहना, स्ट्रेस में रहना, हल्की फुल्की वर्जिश का हिस्सा ना बनना, ये सारे वामिल जो हैं हमें ले जाते हैं। फिर ये भी प्रेशर चढ़ता है कि यार कहीं हमारा सिजेरियन ना हो, हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। जी जी। ये हर एक चीज़ प्रेशर बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, और उल्टा वो प्रेशर इंतहा का दबा के उसी तरफ मरीज़ को ले जाता है। तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं, इसकी बड़ी अच्छी अच्छी योगा में नेट पे देखा जा सकता है, गूगल पे, या आप योगा, मेरा चैनल है योगा डॉक्टर इफ्तिखार के नाम से, उसमें आपको अपने बेहिसाब व बेशुमार मसाइल का हल मिल जाएगा इंशाअल्लाह। तो बड़ी आसानियाँ हो जाएगी। आप लोग यूट्यूब खोलें, योगा डॉक्टर इफ्तिखार लिखें तो मेरा चैनल फ़ौरन खुलेगा, फ़ौरन, शायद सबसे पहले खुलेगा। आप उसको लाइक भी करें, उसको सब्सक्राइब भी करें, घंटी के बटन को, तो उससे मुझे भी फ़ायदा मिल जाएगा कुछ, ठीक है। ऐसा होंगे बेटा, क्यों नहीं आ रहे, इतनी छुट्टियाँ कर रहे हो, जल्दी आओ। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें आपके कम से कम 5-6 लाइक तो मुझे आज मिलने चाहिए। जी, सब्सक्रिप्शन इंशाल्लाह 100 के करीब मिलेंगे लाइक्स।